بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سبق ہم کہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے کس پارے کا یہ سبق ہے، کون سی صورت ہے اور اس صورت کی یہ کون سی آیت ہے، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو۔ تو یہ پارہ الف لام میم یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26 اور 27، یہ دو آیتوں کا سبق آج کے اس سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آسان اردو ترجمہ اور تجوید کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے، وہ کیا اپنے کلام میں فرما رہا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسی حکم کے مطابق ڈھال سکیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ تو ابھی تک آپ نے اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 25 تک کا سبق پڑھ لیا ہے۔ اب آج آپ سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 26 اور 27 کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم سبق کو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور 3 مرحلے میں سبق پڑھایا جائے گا۔ پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ یہ کہ قرآن کی آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں پھر لفظ اور حروف کے الگ الگ علیحدہ معنی بتائے جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں پورا معنی مع مختصر خلاصہ اور تفسیر کے بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا۔ اس کے آگے آیت کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے، پہلے یہ صفحے کو پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے صفحے پہ ہم سبق کو پڑھاتے ہیں۔ تو ترجمہ پہلے حرف اور لفظ کا کریں۔ ان کے معنی بے شک، ان بے شک، یہ الفاظ قرآن شریف میں بار بار آئے گا۔ ان کے معنی بے شک، اللہ اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان کے معنی کہ، یضربا اس جگہ پہ یضربا کے معنی ہے وہ بیان کرے۔ ٹھیک ہے، یضربا کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ معنی ہوں گے وہ بیان کرے۔ مثلا کوئی مثال، مثلا کوئی مثال، ما جو، بعوضتن، بعوضتن کے معنی مچھر، فما خواہ جو، فوق، فوق کے معنی اوپر، اور فوقہا اس سے اوپر، فوق معنی اوپر اور فوقہا اس سے اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سو جو لوگ آمنو
ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے. فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں. فا کے معنی پس ہوتے ہیں، پس یعلمون وہ جانتے ہیں. ان ہو کہ وہ یا بے شک وہ، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا کہ وہ. الحق حق کے معنی حق، من کے معنی سے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے. ربہم رب کے معنی رب، پالنے والا، پروردگار اللہ اور کی صفات ہے. اور ربہم ان کے رب. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا. ٹھیک ہے، اتنا ترجمہ پہلے ملا کر کے کر لیں. پریشانی دقت تھوڑا یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ اس صفحے پہ ہے، کچھ اس اگلے صفحے پہ ہے. خیر، آپ لوگ اس میں ایڈجسٹ کریں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر، یعنی اس سے بھی معمولی چیز. ابھی میں اس کے بارے میں اس کا مطلب بتاتا ہوں، پہلے آگے پڑھ لیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا. دیکھیں یہاں پہ قرآن کریم کے بارے میں جو کافر لوگ تھے، ان لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ گمراہ کیا کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. اور پھر وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، اور مثالوں سے باتیں اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پھر ان لوگوں نے اسی کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگر یہ کلام ہوتا تو یہ اس کے اندر مکھی اور مچھر اور ان جیسے معمولی چیزوں کا ذکر کچھ تھوڑی نہ کرتے. یہ تو اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ یہ مچھر اور مکھی اور ایسی معمولی چیزوں کا وہ مثال دے رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے اپنے کلام کے اندر. بھائی وہ تو اللہ ہے تو اس کا کلام تو بہت ہی پاکیزہ ہونی چاہیے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہونی چاہیے تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. نعوذ باللہ، یہ کافروں نے لوگوں میں یہ پھیلا رکھا تھا. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو یہ جواب دیا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کے، یعنی کہ مچھر سے بھی معمولی چیز ہو. تو جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ کلام بھی اللہ کی طرف سے حق ہے. ایمان والے اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالی جو مثالیں پیش کرتا ہے وہ بھی حق ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثالیں پیش کی ہیں. لیکن آگے فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا.
تو آگے اگلے صفحے پہ سماعت فرمائیے بقیہ حصہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ابھی آپ نے پڑھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مانے وہ کہتے ہیں. ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ بہذا اس سے، بہذا مانے یہ، تو بہذا اس سے، مثلاً مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس سے، کثیراً بہت لوگ، ویہدی اور واو کے معنی اور، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، کثیراً بہت لوگ، واو کے معنی اور، ما یضل وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا، واو کے معنی اور ما یضل نہیں گمراہ کرتا، بہی اس سے، الا مگر، الفاسقین نافرمان. اب اس کو پہلے پورا ترجمہ سنیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کے اندر شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے. آگے اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے. کون لوگ گمراہ ہوئے؟ جنہوں نے قرآن کریم کے اندر شک و شبہات کو ڈھونڈا، اس کے اندر انہوں نے کجی ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر دیا. اور جنہوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اللہ کا کلام سمجھا، ہدایت کا ذریعہ سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یہ ایمان کے ساتھ یہ اپنے گلے سے کلام کو لگا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیا. یعنی اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب کسے گمراہ کرتا ہے؟ پھر آگے اللہ خود اس کی وضاحت فرما رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. قرآن کے ذریعے سے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے ان کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے آیت نمبر 26 پڑھا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر. سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اب ایک آیت ابھی آیت نمبر 27 اور پڑھ لیں، اس کا تعلق اسی آیت سے ہے.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد وعدہ اللہ من سے بعدی معنی کے بعد من بعدی سے من کے معنی سے بعدی معنی بعد میثاقہ پختہ اقرار ویقطعون اور واو کے معنی اور یقطعون کاٹتے ہیں ما جس امرا حکم دیا اللہ بیہی اس سے بیہی کے معنی اس سے ان کے یوصل وہ جوڑے رکھیں ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی کے معنی میں الارضی زمین وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اولئک وہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے. اب یہ پوری آیت کا معنی کیا ہے؟ الذین جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد. دیکھیے عالم ارواح میں تمام لوگوں نے تمام آدم کی اولاد نے عالم ارواح میں کیونکہ یہ تمام روحوں نے جب وہ روح کی شکل میں تھے انسان کی شکل میں نہیں تھے اللہ نے پہلے عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا کیا تو وہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم تو انہوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا. تو یہ جو عہد و پیمان وہاں ہوا اب یہاں جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو وہ اقرار جو تھا اس کو یہاں پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس اقرار کو یہاں توڑتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں یعنی کہ انسانیت کو ایک دوسرے سے وہ کاٹتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یعنی کہ ایمان نہ لانے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو وہ فساد پھیلانے والا ہی ہوتا ہے. ایمان ہی اس کو اطاعت اور انسانیت اور اخلاق کریمانہ سکھاتی ہے اور اس کے طرف اس کو دعوت دیتی ہے اور اگر انسان بے ایمان ہے تو وہ زمین میں اپنے نفع کے لیے فساد پھیلاتا ہے اور کفر پہ عمل کرنا ہی یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور فساد دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ ہے. اور کہا کہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری دنیا بہت اچھی بن رہی ہے لیکن نہیں آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پختہ اقرار کر لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز سے اللہ نے ان کو جڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے نہیں بلکہ اس کو کاٹتے ہیں تو وہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو چلیے آج آپ نے سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 26 اور 27 یہاں تک آج آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے. تو چلیے انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا اور اسی طریقے سے آپ لوگ دلچسپی لیں اور اس کو سیکھیں اسے پڑھیں اور اپنی دعائے خیر میں مجھے بھی یاد رکھیں. تو انشاءاللہ آنے والا سبق سورہ بقرہ پارہ الف لام میم
آیت نمبر 28 سے ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔